ہسٹری کے پہلے کلاس میں میں آپ سبوں کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ کلاس 12 میں آنا آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم ایسے موڑ پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہسٹری جیسے سبجیکٹ کو بغیر کتاب کی موجودگی کے پڑھنا اور پڑھانا ایک مشکل کام ہے۔ بہرحال کچھ دنوں پہلے میں نے آپ سبوں کو چیپٹر 1 کا PDF فائل پوسٹ کر دیا تھا تاکہ اسے اچھے طریقے سے پڑھ لیا جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبوں نے اسے پڑھا بھی ہوگا۔ چیپٹر 1 ریممبرنگ دا پاسٹ، ماضی کو یاد کرنا، ہم 3 حصوں میں مکمل کریں گے تاکہ آپ ہر حصے کو اچھی طرح سے اور واضح طور پر سمجھ سکیں۔ پہلے حصے میں ماضی کا تصور امیجن دا پاسٹ ہے، جس میں متس، لیجنڈز، فوک ٹیلز، میموری اور اورل ٹریڈیشن شامل ہیں۔ انہیں ہم آج کے کلاس میں پڑھیں گے۔ ماضی کو یاد کرنا ضروری کیوں ہے؟ ماضی انسانی کی تواریخ کا حصہ ہے۔ جیسے کہ بینٹ کروسے نے کہا، آل دا ہسٹری از اے کنٹمپورری ہسٹری۔ انسانی تواریخ غیر تحریری یعنی روایات، داستانیں، افسانے، قصے اور یادیں، اور تحریری یعنی آثار قدیمہ یعنی کتبے، انسکرپشن، سکے کی بنیاد پر مشتمل ہے۔ ماضی ایک رہبر ہے جو مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ زبانی روایتیں انسانی تواریخ کے اثاثے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر ہم اپنے گزرے ہوئے کل کو یاد کرتے ہیں۔ روایت، ٹریڈیشن، لور۔ داستان گوئی سے قبل انسانی سماج میں حکایتیں، سرگزشتیں موجود تھیں، جنہیں روایت یا لور کہا جاتا تھا۔ تواریخ مرتب کرنے میں اس کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ روایت کے معنی بیان کرنا ہے۔ روایت کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی اور سے سنے اور پھر اسے دوسرے افراد کو سنا دے۔ روایت کا سلسلہ اب تک موجود ہے۔ یہ سچی اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ روایت تحریری اور غیر تحریری دونوں شکلوں میں پائی گئی ہے۔ اس کی بنیاد پر راجا اور نوابوں کی تاریخ مرتب کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں روایت فن حدیث کی مشہور اصطلاح ہے۔ اب ہم متس کی طرف آتے ہیں۔ متس اساطیر یا فرضی داستانیں۔ انگریزی کا لفظ متس یونانی لفظ میتھوس سے لیا گیا ہے، جس کے لفظی معنی منہ زبانی یا کہانی، ورڈ آف ماؤتھ ہے۔ وہ قصہ کہانیاں جو ماقبل تاریخ، پری ہسٹری یا اس کے بعد کے دور کے انسان نے ذاتی خیالات کی بنیاد پر بیان کیا ہو اور اس سے انسان کے متحرک علامات، عقائد، دلی کیفیات، نفسیاتی کشمکش اور تصادم، فریب اور وہم، خواہشات کی تکمیل سے محرومی اور شکست کی آواز کا علم ہو، اسے فرضی داستانیں یا متس کہتے ہیں۔ فرضی داستانوں کی خصوصیات کی طرف جب ہم آئیں گے تو اس کی خصوصیات میں، کیریکٹرسٹکس میں آتی ہیں مافوق الفطرت کہانیاں۔ یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہوا کرتی ہیں۔ ان کہانیوں کے کردار کرشماتی ہوا کرتے ہیں۔ اس کو پڑھنے والا خود کو الگ دنیا کا تصور کرنے لگتا ہے۔ پیراڈائز لاسٹ، رامائن اور مہابھارت اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ تواریخی ذرائع کی کہانیاں۔ یونان کی ٹروجن وار، اوڈیسی کہانیوں کے ذریعہ یونان کی جنگ کی جانکاری ملتی ہے۔ ٹروجن کی جنگ موجودہ ترکی کا شہر ٹرائے کے متعلق ہے۔ ہندوستان کی کرک چھیتر کی جنگ اور کورو پانڈو کی لڑائی سے ہمیں مہاجن پد دور کی تواریخ معلوم ہوتی ہے۔
دنیا کی تخلیق کی کہانیاں۔ دنیا کی مختلف مذہبی کتابوں میں کائنات کی تخلیق کی بات کی گئی ہے، جسے تواریخی اہمیت حاصل ہے۔ سماجی اور مذہبی تعلقات کا تصور۔ فرضی داستان کی بنیاد پر سماج میں پیدا مذہبی عقیدہ اور مختلف ممالک کی تہذیب اور تمدن کی جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ فرضی داستان کی اہمیت، امپورٹنس آف متھ کیا ہے؟ فرضی داستان کی وجہ سے دنیا کے مختلف شہروں کی تفصیل، مختلف قوم کے تعلقات، کچھ تواریخی معلومات اور سماجی ڈھانچہ کی جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ فرضی داستان کا جائزہ، انالیسس۔ بعض مورخ فرضی داستانوں کی تواریخی اہمیت ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تواریخ کا حقیقت سے گہرا لگاؤ ہوتا ہے، تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان کی کہانیاں علامتی سطح اور ہو بہو واقعات کی ترجمان بھی ہو سکتی ہیں، جو مختلف مقاصد کو انجام دے سکتی ہیں۔ متس کے بعد ہم لیجنڈز، قومی روایتی افسانہ یا کہانیاں پڑھتے ہیں۔ لیجنڈ لیٹن ورڈ لیجنڈا سے لیا گیا ہے، جس کے معنی پڑھنا ہے۔ افسانہ یا کہانیاں یقین کے قابل ہیں، تاہم اس پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے۔ کسی تواریخی واقعات یا شخص کی مبالغہ آمیز کہانیاں ہوتی ہیں۔ کیریکٹرسٹکس آف لیجنڈس۔ کیریکٹرسٹک آف لیجنڈس کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو اس کے سب سے پہلے ہمیں موضوع یعنی سبجیکٹ نظر آتا ہے۔ غریبوں کی ہمدردی اور امیروں کے استحصال کے خلاف شورش تواریخی، سماجی، رومانی، دیو مالائی یا شخصی ہوا کرتا ہے۔ تواریخی شخصیات۔ جب افسانے کا مرکزی کردار انسان ہوتا ہے تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا کے کسی کنارے کی کہانی ہوگی۔ یونانی افسانے کا ہرکیولس، عربی افسانے کا علی بابا، بھارتی افسانے کا شری کرشن اور شری رام چندر ایسے بہادر کردار ہیں جن پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ تصوراتی وضاحت۔ بہت سے افسانے اور کہانیاں ایسے تصوراتی انداز میں بیان کیے گئے ہیں کہ عام انسانوں کے اندر حیرت اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیجنڈز اور متس میں کس حد تک یکسانیت پائی جاتی ہے، ان کی سملیرٹیز کو ہم پڑھیں گے۔ موضوع۔ دونوں میں ہی انسان کا انسان سے، انسان کا دیوی دیوتاؤں سے اور انسان کا قدرت سے تکرار موضوع رہا ہے۔ پلاٹ یا خاکہ۔ دونوں میں ہی سماجی تکرار، خاندانی جھگڑے اور وقت کی تبدیلی پائی جاتی ہے۔ وضاحت میں دونوں میں ہی انسانی تہذیب کے ارتقاء کی کہانی موجود ہے۔ اسی بنیاد پر ہم دنیا کے مختلف مقامات پر پروان چڑھنے والی تہذیبیں، مثلاً ایسٹک، پوگان، بیبیلون، سومیر، اکاد اور گنگا و سندھ کی تہذیب کے متعلق جانکاری حاصل کر پائے ہیں۔ جب ہم ان کے ڈفرینسز یعنی متس اور لیجنڈ کے اختلاف کی طرف آتے ہیں تو اس میں بھی موضوع اور مرکزی کردار کے لحاظ سے فرضی داستان کا موضوع دیو مالائی اور مرکزی کردار دیوی دیوتا ہوا کرتے ہیں، جبکہ قومی روایتی افسانے کا موضوع سماجی اور مرکزی کردار غیر معمولی شخص ہوا کرتا ہے۔ پلاٹ یا خاکہ۔ فرضی داستان میں مذہب اور اس کی ادائیگی کا ذکر پایا جاتا ہے، جبکہ قومی روایتی افسانے میں زیادہ تر سماج اور تہذیب کا ذکر پایا جاتا ہے۔ وضاحت میں فرضی داستانیں شخصی ذہن کی تخیلاتی پیداوار ہوتی ہیں، جبکہ روایتی افسانے کا تعلق تصوراتی ہو سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا حقیقت سے تعلق بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم لوک کہانیاں، فوک ٹیلز کی طرف آتے ہیں تو دنیا کے تمام ممالک کی، ہر قوم کی
اپنی اپنی لوک کہانیاں ہوتی ہیں، جیسے انگریزوں کے یہاں سنڈریلا، اسنو وائٹ اینڈ 7 ڈوارفس، سلیپنگ بیوٹی، بیوٹی اینڈ دا بیسٹ، دا پائٹ پائپر وغیرہ اہم فوک ٹیلز سمجھی جاتی ہیں۔ عربوں کے یہاں علی بابا اور 40 چور، الادین اور جادوئی چراغ، شداد کی جنت وغیرہ اہمیت کی حامل ہیں۔ بھارت والوں کے یہاں اکبر بیربل، ہتو پیدیسا، جتاکا اور ٹھاکر ماں جھولی وغیرہ کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ لوک کہانیاں کیا ہے؟ واٹ از فوک ٹیل؟ لوک کہانیاں مختصر ہوا کرتی ہیں، یہ نسل در نسل سنائی جاتی رہیں اور زبانی ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی رہیں۔ ان لوک کہانیوں کی خصوصیات کیا ہے؟ لوک کہانیوں کا مقام اور وقت نہیں ہوتا ہے۔ لوک کہانیوں کا موضوع نیکی اور بدی، اخلاص اور بھائی چارگی، عقل اور مشاہدے وغیرہ پر ہوتا ہے۔ ان کے کردار انسان اور جانور دونوں ہی ہوتے ہیں۔ لوک کہانیوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ لوک کہانی کے ذریعہ مختلف قوم کی روایت، مذہبی رسم اور سماجی رواج کی خصوصیات کا علم ہوتا ہے۔ یہ لوک کہانیاں بچوں کی اخلاقی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کی ذاتی صلاحیت کو نکھارتی بھی ہیں۔ ان لوک کہانیوں کے ذریعہ ہمیں مورل حکایت حاصل ہوتی ہے، قول میں پختگی آتی ہے اور سماج انسانی معنویت کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ اب ہم یادداشت میموری کے بارے میں جانیں گے۔ میموری لاطینی لفظ میموئر سے لیا گیا ہے، جس کے معنی آگاہ یا جاننے والا ہے۔ یادداشت کیا ہے؟ واٹ از میموری؟ یادداشت گزرے ہوئے واقعات کو دوبارہ بیان کرنا اور ماضی کے اطلاعات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یادداشت کسے کہتے ہیں؟ کسی اہم واقعات کو ذہن میں محفوظ رکھنے اور اسے ضرورت پر دوبارہ یاد کرنے اور بیان کرنے کو یادداشت کہتے ہیں۔ جب کوئی مصنف اپنی ذاتی زندگی میں پیش آنے والے واقعات یا کسی حادثات کا گواہ بن کر اسے تحریری شکل دیتا ہے تو اسے یادداشت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر صوفیہ کمال کی 71 کی ڈائری بنگلہ دیش کی آزادی کے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ منی کنتلا سین نے شے دینر کوتھا میں 1946 میں کلکتہ میں ہونے والے فرقہ وارانہ فساد کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم یادداشت کی خصوصیات، کیریکٹرسٹکس آف میموری کی طرف آتے ہیں۔ یادداشت فرضی، بناوٹی، کچھ ساختہ یا تصوراتی نہیں ہوتا ہے۔ یہ مصنف کی نجی زندگی میں پیش آنے والے واقعات یا کسی حادثات کی روداد ہوا کرتی ہے، جسے چشم دید گواہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ یادداشت میں بیان کیے گئے وقت اور حالات کی درست جانکاری اسے تواریخی اہمیت کا حامل بنا دیتی ہے۔ یادداشت میں مصنف واقعات اور حادثات کو اپنے نظریے کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ امپورٹنس آف میموری، یادداشت کی اہمیت کیا ہے؟ یادداشت انسان کو ماضی کے تجربوں سے سیکھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ یادداشت ماضی سے سبق حاصل کرنے کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی صلاحیت بھی عطا کرتا ہے۔ تواریخ لکھنے میں اس سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ یادداشت تواریخی پہلو کے علاوہ سماج کے دوسرے پہلوؤں کے اطلاعات کا بھی ذریعہ ہے۔ اب ہم زبانی روایت، اورل ٹریڈیشن کی طرف آتے ہیں۔ زبانی روایت تہذیبی ثقافت یعنی درس، کہانیاں، روایتی قصے، رقص اور گیت جو ایک نسل سے دوسری نسل میں غیر تحریری ذرائع سے منتقل ہوتی رہیں، اسے زبانی روایت، اورل ٹریڈیشن کہا جاتا ہے۔ زبانی روایتیں ادبی، روحانی اور جذباتی حقیقت کو علامت کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ زبانی روایت کی اہمیت اور مثالیں کیا ہیں؟
اورل ہسٹری زبانی روایت کی بنیاد پر مرتب کی گئی ہے۔ یہ انسان کا شجرہ نسب، فرقہ، بود و باش کے طریقے، رہائش کے مقام وغیرہ بیان کرنے کی حامل ہے۔ غیر ملکیوں کی حقیقی تواریخ، تعلیم، تہذیب وغیرہ زبانی روایت کی بنیاد پر ہی ترتیب دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر قدیم یونان کی تواریخ۔ افریقہ کی تواریخ جاننے کے لیے مکمل طور پر زبانی روایت، اورل ٹریڈیشن پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کی تواریخ کے کچھ گوشے بھی زبانی روایت کی بنیاد پر مرتب کیے گئے ہیں، جیسے خودی رام بوس اور پرفلا کمار چاکی نے مظفر پور میں کنگز فورٹ کے قتل کی سازش میں جو واردات انجام دیے، ان کو خودی رام بوس کے بیان اور عدالت میں عینی شواہد کے بیان پر مرتب کیا گیا ہے۔ اسی طرح چٹاگانگ اسلحہ خانہ لوٹ اور جلال آباد کی پہاڑی کی جنگ کے واقعات بھی آشا لتا سرکار اور سبودھ رائے عرف جھنکو کی یادداشت اور زبانی بیان پر تحریر کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پارٹ 1 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس چیپٹر کا دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ آپ کی ٹیچر کم دوست ہونے کی حیثیت سے میں آپ سبوں کو یہ تاکید کرنا چاہتی ہوں کہ میرے دیے گئے ویڈیو لیکچر اور چیپٹر کو آپ بہت اچھے طریقے سے سنتی اور پڑھتی رہیں۔ چیپٹر 1 بہت ہی انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، اس لیے آپ اسے بہت انٹرسٹ کے ساتھ ہی سمجھیں۔ اگر دھیان دیں گی تو اسے آپ بہت ہی آسانی سے دیے جانے والے سوالات کو بھی حل کر لیں گی۔ لہٰذا 12 کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے اپنی پڑھائی کو امپروو کریں۔ فی امان اللہ۔